نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 31 پڑھیں گے، جس کے اندر ترجمہ اور مختصر تشریح بیان کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبہ عن واصل احدب عن المعرور۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے اسے واصل احدب سے، انہوں نے معرور سے۔ قال لقیت ابا ذر بالربزۃ وعلیہ حلۃ وعلی غلامہ حلہ، کہا میں ابو ذر سے ربزہ میں ملا، وہ ایک جوڑا پہنے ہوئے تھے اور ان کا غلام بھی جوڑا پہنے ہوئے تھا۔ فسألته عن ذلك فقال انی ساببت رجلا فعیرته بأمه فقال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر اعیرته بأمه انک امرؤ فیک جاہلیۃ۔ میں نے اس سے اس کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگے کہ میں نے ایک شخص یعنی غلام کو برا بلا کہا تھا اور اس کی ماں کی غیرت دلائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معلوم کر کے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، تو نے اسے ماں کے نام سے غیرت دلائی، بے شک تجھ میں ابھی کچھ زمانہ جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم۔ یاد رکھو ماتحت لوگ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے اپنی کسی مصلحت کی بنیاد پر انہیں تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے، جس کے ماتحت اس کا کوئی بھائی ہو تو اس کو بھی وہی کھلائے جو آپ کھاتے ہیں اور وہی کپڑا اسے پہنائے جو آپ پہنتے ہیں، اور ان کو اتنے کام کی تکلیف نہ دو کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے، اگر کوئی سخت کام ڈالو تو تم خود بھی ان کی مدد کرو۔ واقعہ کا تعارف۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مدینے سے باہر ایک مقام ربزہ میں رہائش پذیر تھے۔ ایک دن ان سے ایک بات پر ان کے غلام کے بارے میں اختلاف ہوا اور انہوں نے غصے میں آ کر اسے ماں کے نام سے طعنہ دیا، یعنی اس کی ماں کی سیاہ فام نسل کو نشانہ بنایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ کی اور فرمایا کہ ابو ذر، تم میں جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ حدیث کا پیغام اور تعلیم۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو یہ سمجھایا کہ ماتحت لوگ بھی انسان ہیں، ان کے حقوق ہیں اور انہیں بھائیوں کی طرح سمجھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماتحت تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے انہیں تمہارے سپرد کیا ہے، سو جس کے ماتحت اس کا کوئی بھائی ہو تو اسے بھی وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے اور وہی کپڑا پہنائے جو خود پہنتا ہے۔ یہ تعلیم ہمیں مساوات کا درس دیتی ہے کہ چاہے غلام ہو یا آزاد، ہر انسان برابر ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے ماتحت کو کسی کام میں مصروف رکھے تو اس پر اتنی ہی محنت خود بھی کرے تاکہ کسی پر اضافی بوجھ نہ پڑے۔ حضرت ابو ذر کی عاجزی اور معذرت۔ اس تنبیہ کے بعد حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دل سے قبول کیا اور فوراً معذرت کی۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابو ذر نے اپنے رخسار زمین پر رکھ دیا اور کہا کہ میں مٹی سے نہیں اٹھوں گا جب تک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے رخسار پر اپنا قدم نہ رکھے۔ یہ عمل ان کی عاجزی اور پچھتاوے کی علامت ہے۔ کبیرہ گناہ اور ایمان کا مسئلہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو پیش کر کے یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر سے غلطی سرزد ہوئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان سے خارج قرار نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے سے کوئی مسلمان کافر نہیں ہو جاتا۔ خوارج اور معتزلہ کا نظریہ جو کبیرہ گناہ کو کفر کا سبب مانتے ہیں، اس حدیث کی روشنی میں غلط ثابت ہوتا ہے۔ کبیرہ اور صغیرہ گناہ کا فرق۔ یہاں یہ نقطہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص معصیت کا ارتکاب کر لے تو محض گناہ گار ہوتا ہے، کافر نہیں،
ہاں اگر وہ گناہ کو حلال سمجھ کر کرے تو یہ اس کے ایمان کے منافی ہے اور اس پر کفر کا حکم لگ سکتا ہے، جیسے کہ قرآن میں فرمایا گیا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یعنی جو شخص حدود الہی کو توڑے وہ یقیناً ظالم ہے۔ شیطان کی مثال ہمیں یہ فرق سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ شیطان نے خدا کے حکم کو نہ صرف رد کیا بلکہ اس پر ضد اور ہٹ درمی اختیار کی، جس کے نتیجے میں وہ مردود ٹھہرا۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ نافرمانی اور ضد میں بہت فرق ہے۔ اس واقعے سے ملنے والے اسباق، یہ حدیث ہمیں مختلف اسباق فراہم کرتی ہے۔ نمبر 1، ہر انسان کے دل میں جاہلیت کے کچھ اثرات رہ سکتے ہیں جن کا خاتمہ ضروری ہے۔ نمبر 2، غلاموں اور ماتحتوں کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کرنا چاہیے۔ نمبر 3، گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ، انسان کو عاجزی اور توبہ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ نمبر 4، کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان کافر نہیں ہوتا، جیسے کہ اس حدیث میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خارج از اسلام نہیں کہا گیا۔